نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا يشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4-5 روز سے نزلے اور زکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی حرارت چل رہی تھی۔ پرسوں رات بہت تیز بخار رہا، کل تھا تو میں جمعے میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاہت تھی۔ پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا، میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا۔ رات پھر بخار تیز ہو گیا تھا، 102 بخار رہا ہے، اس وقت بھی 100 درجے حرارت ہے۔ طبیعت عصر کے بعد بالکل مزمحل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر، لیکن 2 چیزیں ذہن میں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ دہر تقریباً ہم پوری پڑھ چکے ہیں، صرف 3 آیات رہ گئی ہیں، اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے، ایک بیرونی سفر درپیش ہے، تو 3 ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خاص سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ تقریباً اس کے لیے تیاری ہے۔ تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ جو سورۃ الدہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے، دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود، تو اگر درس نہ ہو، چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا، تو بہت سے حضرات کے لیے بات بڑی مایوسی کی ہوتی۔ میں آج چونکہ مختصر درس رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیداً کچھ بیان نہیں کر رہا، براہ راست جو آج کی 3 آیات ہیں انہی پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ، ایک راستہ۔ یہ آیہ مبارکہ بعین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے۔ سورہ مزمل کی 19ویں آیت جس پر کہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس آیہ مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر 3 پر توجہ جو ہے مرتکز کیجئے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ السبیل یہاں آیا ہے الف لام کے ساتھ، یہاں پر معین دی وے، ہم نے تو انسان کو دی وے یعنی صراط مستقیم، سواء السبیل، سیدھا راستہ، ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے۔
تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کو جب پہلی 2 آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ ایک پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جو کلمہ فا آیا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس فا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا، یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمیع اور بصیر، یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ تعلیم دے کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ کسی بچے کے رجحانات کا، میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں، اسے 10 روپے دیجئے اور دیکھیے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے۔ کوئی کتاب لے کر آتا ہے، کوئی چاٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے، یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کمرے کے لیے لے کر آتا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ اس کا طبی میلان کدھر ہے۔ تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر، اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تب امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے، یوں ہی اس امتحان گاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، بلکہ اس سے پہلے فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے، بصارت ہے۔ پھر سماعت اور بصارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے، جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے، اب اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اس سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، استنتاج، استنباط، استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں۔ میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے ابقات۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، جیسے ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ کرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع الصفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے، میرا اندازہ یہی ہے، واللہ عالم۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں، شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ میرے نزدیک جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کی، وہ صوفی بھی تھے، تصوف پر بھی ان کی کتابیں ہیں، وہ متکلم بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، بلکہ ان کا زیادہ تعارف تو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو ان تمام اعتبارات سے جامع، معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہیں دینی تعلیمات کے، ان کے جامع تھے۔ یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے، مجاہد بالسیف بھی تھے، اور ہتھیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے۔ ابقات انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل رسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر، ان کی تسہیل کے لیے کتاب لکھی، اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے، آسان کام نہیں ہے اس کا سمجھنا، لیکن بڑا مختصر ہے۔ پہلا ابقہ وہ ابقات ہے، چیپٹرز نہیں ہے اس میں، ابقات، بس یہ کہ لمحات، کیونکہ شاہ ولی اللہ کتابیں ہیں لمعات، سطعات، ہمعات، اسی وزن پر انہوں نے نام رکھا ہے ابقات۔ پہلا ابقہ یہ ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں۔ ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں، جو عقلیت پسند کہیں، عقلیت پرست کہیں، عقلیت گزیدہ کہیں، ان حضرات کے لیے انسانی علم کے صرف 2 دائرے ہیں ان کے سامنے۔
شاہ صاحب نے 3 دائرے معین کیے۔ پہلا دائرہ ہے علم بالحواس، آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا۔ دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل، اب جو کچھ سماعت اور بصارت سے یا دوسری جو خارجی حسیات ہیں انسان کی، حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکالنا۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں، اگرچہ بہرحال درجے کا فرق ہے، کمیت کا فرق ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تیسرا دائرہ ہے علم کا، علم بالقلب۔ وہ علم بالقلب ہے کہ جس کا اس دور کے بعض عقلیت پسند لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ سجھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرا بنے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی یہ 2 الفاظ جو لائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے، جیسے سورہ کہف میں آیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہزل نہیں ہے، قول فصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے اما شاکرم و اما کفورا، شکر کے معنی قدردانی، کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے۔ اب دیکھیں جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعائے ختم قرآن کی طرف، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے، اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے، اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے، اسے اپنا امام بناتے، بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے، اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کے، اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی، اس کے پیچھے چلتے، اسے اپنا امام بناتے، اسے اپنے لیے نور بناتے، تو ظاہر بات ہے کامیابی ہوتی۔ اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا، دفن کر دیا، اپنی نفس پرستیوں سے، شہوات سے، خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے، زنگ لگا دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا، پردے پڑ گئے، محجوبون ہیں۔ تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا، کامیاب ہوگا، اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کفر کا اور کفران نعمت کا۔ یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے ان ھذہ تذکرہ، اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے، یقیناً یہ یاد دہانی ہے۔ یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے لیے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، ذکرہ یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب۔ یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گرفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجیے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء اور رسل کا مبعوث ہونا یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شے کے یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم ہو۔ یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو، کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی بعثت انبیاء، ارسال رسل، یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں۔ یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، فطرت میں ہدایت موجود ہے۔ اب دیکھیے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت لے کر آتا ہے۔ اسی لیے میں نے بعض مواقع پر خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڑمٹ کر جاتے ہیں، ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے۔
ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس میں ضعف کا، کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ ضعف جو بھی ہے خلق الانسان ضعیفا یا خلق الانسان من عجل، انسان میں جو جلد بازی ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، شح ہے، احضرت الانفس شح، انسان لالچی ہے، حریص ہے، بخیل ہے، یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے، در حقیقت جبلت کہہ لیجئے، خلقت کہہ لیجئے، یہ خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی، یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی۔ فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس فطرت میں وہ ہدایت مضمر ہے۔ یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نور کی جو آیات نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان ایک نور ہے، اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے، نور فطرت اور نور وحی۔ نور فطرت اگر برقرار ہے، اس کے اوپر اگر پردے نہیں آ گئے ہیں، بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے، آئینہ قلب اگر مصفا ہے، جیسے ہی وہی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن، اور یہی صدیقیت ہے۔ صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا؟ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد، کچھ نہ کچھ غور اور سوچ بچار میں وقت ضرور لیا، سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کی تاخیر نہیں، اس لیے کہ ان کا وہ آئینہ قلب اتنا مصفا تھا کہ جیسے ہی بات سامنے آئی ان کی کیفیت وہی ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ جب یہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظاً میرے سامنے رکھ دیا ہے، تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو ملتوی کیا جائے؟ تو یہاں فرمایا کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء اتخذ، یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے، گویا کہ انسان کا اختیار ہے، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے، اس لیے کہ میں نے اس آیت کا جوڑ ملایا ہے آیت نمبر 3 سے، وہاں بھی اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرے چاہے ناشکرا بن جائے۔ ہماری اس ہدایت جو ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، چاہے اس کی قدر کرے چاہے ناقدری کرے، اسے پسے پش ڈال دے اور اپنی باغیں جو ہیں اپنے نفس امارہ کے ہاتھ میں دے دے۔ معلوم ہوا اختیار انسان کا ہے، اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا، جزا و سزا کس کی؟ یہ آیات جو ہے اور اس طرح کی بے شمار آیت ہے قرآن مجید میں جس میں بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کا امتیازی وصف جو ہے اس کائنات میں دوسری مخلوقات میں، حالانکہ فرشتے انسان سے بہت افضل، اس معنی میں کہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مقربین بارگاہ رب ہیں، ان کے سامنے غیب کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے نہیں ہیں، حقائق جو ہیں ان کے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اختیار اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں رکھی۔ قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کے اندر بات آ چکی ہے وضاحت کے ساتھ کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو کچھ اللہ کہتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جنات میں کچھ اختیار رکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر چونکہ وہ صرف مادی وجود کے حامل ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، میری سوچی سمجھی رائے ہے، روح جس شے کا نام ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں نبوت نہیں ہے۔ وہ جو عالم بشری میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے وہ متبعین ہیں۔ انہوں نے حضور سے بھی قرآن سنا تو اس سے پہلے تورات کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک کتاب تھی، من بعد کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ متبعین موسیٰ تھے، اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا، حضور نے جب پڑھا فجر کی نماز میں، انہوں نے اسے سنا اور ایمان لایا، آمنا بھی،
اس اعتبار سے انسان کا امتیازی وصف یہ کہ اسے ایک اختیار دیا گیا. یہ دوسری بات ہے جو ابھی میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. وہ اختیار کتنا ہے اس کا تعین ہے تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ جبریہ اور قدریہ کے مابین جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف کہ انسان کو اختیار ہے. جیسے وہاں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، امتحان بغیر اختیار کے بے معنی شے ہے، غیر منطقی بات بن جائے گی. اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر امتحان کس کا، ابتلا کس کے لیے، اس کے لیے بنیاد کون سی ہے؟ تو اما شاکرا و اما کفورا میں بھی اختیار اور انسان کا اپنے افعال پر خود قادر ہونا، فیصلہ کرنا، اور اسی فیصلے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے، اجر و ثواب ہے یا عذاب ہے. یہی کیفیت یہاں بھی ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب اس آیت کے تیسرے ٹکڑے پر آئیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کرے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس راستے سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ کی طرف راستہ، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں وہ بنیادی چند اصطلاحات لے آئیں کہ جن میں سب میں چلنا اور راستہ جو ہے یہ گویا کہ قدر مشترک ہے. ایک راستہ تو ہم زمین پر طے کرتے ہیں، کسی جگہ جانا ہے. ایک روحانی سفر ہے، عقلی روحانی نفسیاتی سفر ہے جو ہر شخص کر رہا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ کا دین بحث کرتا ہے تو کہیں لفظ شریعت لاتا ہے. شریعت کے معنی بھی چلنا، شارع راستہ چلنے کی جگہ. یہ شارع عام نہیں ہے، شارع قائد اعظم اور شارع فلاں. شارع کے معنی چلنا، شریعت چلنا. طریقت، اب جب دو اصطلاحات بن گئی، ایک ہے دین کے ظاہری احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ شریعت ہو گئی. ایک ہے وہ باطنی کیفیات جو مطلوب ہیں انسان میں، اللہ کی محبت ہو، باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، انسان راضی برضائے رب ہو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، کہ ہر چے ساقی ما ریخت عین الطاف است، جو بھی ڈال دے اللہ ہماری جھولی میں اس کا کرم ہے. صبر ہو، شکر ہو، یہ ہے بنیادی کیفیات. ذکر دوام ہو، ذکر کثیر ہو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. طریقت کے معنی بھی چلنا، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں. اسی طرح لفظ سلوک ہے، سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں، راستہ طے کرنا. من سلک طریقا، وہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں کہ وہ الفاظ بھی آتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے، کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں، تو ان پر لازماً سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے سائے میں لے لیتی ہے رحمت خداوندی، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. اسی حدیث میں پہلے من سلک طریقا، جو شخص راستہ اختیار کرے، غالباً یطلب فیہ العلم یلتمس فیہ العلم، جس میں کہ وہ علم کے حصول کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہو، تو سلوک کے معنی بھی چلنا ہے. یہ ہے اصل میں وہ شے جس کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح ہے ایک حدیث قدسی میں تقرب الی اللہ. ایک ہے مادی چلنا ہمارا، ہمارے کچھ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے. کوئی شخص امریکہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، اڑ رہا ہے ہوائی جہاز میں. لیکن یہ کہ ایک سفر ہمارا ہے باطنی سفر جو ہر شخص طے کر رہا ہے. یا تو وہ ہر لحظہ اللہ سے دور تر ہو رہا ہے، لیکن ناٹ بیونڈ. وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے. جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟
اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بحران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. اب اس کو انتہا پر لے جائیے. عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے. حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ. ذاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچئے. کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ. حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مجھے ان لوگوں کے بال بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. کسی نے وضاحت کی کہ یہ حکم صرف نماز جمعہ کے بارے میں اور باقی نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. کیا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں تو یہ فجر کی نماز کے بارے میں تھا، اس لیے کہ جمعہ تو گھروں میں ہوتا ہی نہیں، جمعہ تو ہوتا ہی مسجد میں. اگر کسی پر جمعہ فرض نہیں ہے، مثلا مسافر ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو وہ اگر ظہر پڑھے گا پھر گھر پر پڑھے گا، یا کہیں ہوٹل میں ٹھہرا ہے ہوٹل میں پڑھے گا تو وہ ظہر پڑھے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا. جمعہ تو مسجد ہی میں ہو سکتا اور کہیں نہیں ہو سکتا. یا کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ غلام ظاہر بات ہے پابند ہے اپنے آقا کا، وہ اس کو اجازت دے نہ دے. اس حوالے سے یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے شرع میں کہ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے. مسافر پر، مریض پر، غلام پر جمعہ فرض نہیں. لیکن یہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ حدیث ہے فجر کی نماز کے بارے میں، اس لیے کہ یہی ہے وہ نماز جو سب سے بھاری گزرتی ہے منافقوں پر.
صبح کو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، رات بھر کتنا بھی ہبس رہا ہو، صبح کو کچھ نہ کچھ ہلکی ہلکی سی بریز جو ہے وہ آتی ہے اور بڑی تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے، تو اس میں جو ہے در حقیقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں فجر سے۔